نیند میں وہ ٹوپی والا برقع میرے چہرے سے سرک گیا۔ نہ جانے کس وقت چوکیدار نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ چوڑے چکنے سینے والا ایک ہندو کابلی تھا۔ میں جاگی تو وہ مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں وہی ہوس نظر آئی جو مجھے بمبئی فلم نگری میں ہر مرد کی آنکھ میں دکھائی دی تھی۔ اس نے ایک دم میری کلائی پکڑی اور غرا کر بولا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ بے آسرا ہوں، صبح کا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے اسٹیشن جانا ہے اور وہاں سے بیکانیر جانے والی گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ اس نے مجھے پیشہ ور عورت ہونے کی گالی دی اور کہا کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے کہا، بری عورت ہوتی تو اس وقت یہاں فٹ پاتھ پر نہ پڑی ہوتی۔ وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے سیٹی بجا کر اپنے ایک بھوپالی ساتھی کو بھی بلا لیا۔ یہ کنجری یہاں گاہک پھانس رہی ہے۔ مجھے ڈرا دھمکا کر وہ ایک قریبی کوارٹر میں لے گئے۔ میرے پاس ایک طلائی انگوٹھی اور تھوڑی سی نقدی تھی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے یہ پونجی ان کے حوالے کر دی، مگر یہ کوشش بیکار رہی۔ کابلی چوکیدار نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک بدکار کی تحویل میں آئی ہوئی لاوارث عورت کا مقدر ہوتا ہے۔ اس شب چوکیدار ڈاکو بن گیا اور میری عزت کا شیشہ چکناچور ہو گیا۔ اگلے روز میں بیکانیر کی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اسی مشہور فلمی صحافی کے پاس پہنچ گئی جس نے مجھے فلمی دنیا میں متعارف کرانے کی پیشکش کی تھی اور بعد میں اپنی پیشکش کا صلہ میرے جسم سے وصول کرنا چاہا تھا۔ اب میرے پاس بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے میرے اندر ایک خاص قسم کی جرأت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ فلمی صحافی میری زندگی میں آنے والا دوسرا مرد تھا۔ میں کئی روز اس کے پاس رہی۔ اس کے رسالے کے سرورق پر میری رنگین تصویریں چھپنا شروع ہو گئیں۔ مجھے ایک ابھرتے ہوئے تابناک ستارے کا نام دیا گیا۔ میرے حسن کے قصیدے لکھے گئے۔ میں اس وقت اداکاری کے الف بے سے بھی واقف نہیں تھی، لیکن اس فلمی صحافی نے میرے فن کا موازنہ مینا کماری اور نرگس تک سے کر ڈالا۔ لیکن یہ سب کچھ عارضی تھا۔ جب میرے شریر میں اس کی دلچسپی کم ہونے لگی تو اس کا قلم بھی اٹکنے لگا۔ اس کے بعد ایک معاون ہدایتکار کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ایک بار پھر وہی کھیل شروع ہو گیا جس میں فلمی دنیا کی چمک دمک دکھا کر لڑکیوں کو اندھا کیا جاتا ہے اور ان تاریک راستوں پر بھٹکایا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ ایک بہت طویل کہانی ہے، کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے ایک زبردست کتاب لکھوں گی۔ استاد جہانی، میں کھلے دل سے یہ تسلیم کرتی ہوں کہ دولت حاصل کرنے کی خواہش میرا دین دھرم بن چکی ہے۔ اس کی خاطر میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں اور اب بھی بیل رہی ہوں۔ پچھلے 6 برسوں پر نگاہ دوڑاتی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ ان برسوں کا ایک ایک پل میں نے اس مقصد کے پیچھے بھاگتے گزارا ہے۔ مجھے جاننے والے میری ہرس سے تو آگاہ ہیں، لیکن ان محرومیوں سے بے خبر ہیں جن کے سبب یہ ہرس میرے خون میں شامل ہوئی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بھوک، بیماری کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے وہ بھی انہی مصیبتوں میں گزرے۔ ہاں، میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں گناہ ثواب اور نیکی بدی کے تصورات سے آگے نکل چکی ہوں۔ میرا ایک ہی نصب العین ہے اور وہ ہے دولت اور شاہانہ زندگی۔ ایک ایسی لائف جس میں کوئی بھی کام پیسے کی وجہ سے نہیں رکتا، اور بعض اوقات تو زندگی بھی پیسے کے زور پر خریدی جاتی ہے۔ میں نے بھی پچھلے دنوں ویانا کی ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ میری بہنوں اور بھائی کی زندگی کے لیے خطرات بتدریج بڑھ رہے ہیں اور ان پر کسی بھی وقت اچانک بیماری کا شدید حملہ ہو سکتا ہے۔ ان کے علاج کے لیے لاکھوں ڈالرز درکار ہیں۔ شاید تم یقین نہ کر پاؤ، صرف ایک مریض کا 6 مہینے کا علاج کرایا جائے تو قریباً 3 لاکھ امریکی ڈالر لاگت آتی ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، علاج مشکل اور مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور زندگی کے امکانات معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ ارجمن کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ جذباتی آواز میں بولی، ہاں، میں بھوکی ہوں پیسے کی۔ مجھے ضرورت ہے پیسے کی، اپنے لیے بھی اور اپنے ماجایوں کے لیے بھی۔ عمر بھر غریبی کاٹنا اور اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا میرا مقدر نہیں ہے۔ میں نے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے کہا، بمبئی فلم نگری میں قسمت آزماتے آزماتے تم نے افراہیم سے شادی کیسے کر لی؟ صرف دولت کے لیے۔ مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ میں نے افراہیم سے کبھی محبت نہیں کی، لیکن اس میں دھوکہ دہی کی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ شادی ایک طرح کا معاہدہ تھی اور اس معاہدے کی تمام شرائط سے افراہیم بھی آگاہ تھا۔ کیسا معاہدہ؟ وہ 25 عدد صندوق تلاش کرنے کا معاہدہ جو کچھ روز پہلے تم نے چٹے پل والی حویلی سے نکالے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ صندوق جنگ کے گرد و نواح میں کہیں دفن ہیں اور پرانی حویلیوں اور کھنڈرات وغیرہ کی کھدائی کر کے ان کا کھوج لگایا جا سکتا ہے۔ میں بھارتی تھی اور میرے لیے جنگ اور وہاں کی پرانی حویلیاں بہت دور تھیں۔ اس درمیانی فاصلے کو پاٹنے کے لیے میں نے افراہیم سے شادی کی۔ وہ نہ صرف ایک بااثر زمیندار تھا بلکہ جنگ کا ہی رہنے والا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھے اپنی ہی طرح تالا آزما اور مہم جو نظر آیا۔ میں نے سارے حقائق کھول کر اس کے سامنے رکھے اور پھر اس سے شادی کر لی۔
شادی سے پہلے میں نے اسلام قبول کر لیا اور مولوی صاحب نے میرا نام ارجمند بانو رکھا۔ بتدریج گمشدہ کڑیاں مل رہی تھیں، ایک تصویر سی نگاہوں کے سامنے مکمل ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ارجمند سے پوچھا، تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ گمشدہ صندوق جھنگ میں کہیں دفن ہے؟ ارجمند میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، تم نے سائیں علی کو دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے۔ وہ تمہیں کیسا لگا؟ جیسے عام مجذوب ہوتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ایکٹنگ وغیرہ نہیں کر رہا، جیسا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اس کی ذہنی حالت کا سبب اس کی پیشانی کی خوفناک چوٹ ہے۔ تم نے دیکھا ہی ہوگا کہ چوٹ نے اس کے سر کے ایک حصے کو کس طرح پچکا کر رکھ دیا ہے۔ یہ چوٹ اسے کافی عرصے پہلے لگی تھی، غالباً 20-25 برس پہلے کا واقعہ ہے، لیکن شروع میں اس کی ذہنی حالت اتنی خراب نہیں تھی۔ وہ کبھی کبھار ہوش کی باتیں بھی کرنے لگتا تھا۔ جو لوگ اس زمانے میں سائیں علی سے ملے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی گمشدہ دولت کی باتیں کرتا تھا۔ اسے جہاں کہیں زمین میں چھوٹا بڑا گڑھا نظر آتا تھا، اسے فوراً مٹی سے پر کرنے لگتا اور کہتا تھا، نہ شفیع محمد کو پتہ چل جائے گا، یہ ساری دولت میرے بیٹے کی امانت ہے، اس پر مٹی ڈال دو، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ وہ کیا چھپا رہا ہے۔ وہ کہتا تھا، صندوق چھپا رہا ہوں، بہت بڑے بڑے صندوق ہیں، سونے چاندی سے بھرے ہوئے۔ جہاں کوئی شخص کھدائی کرتا نظر آتا تھا، سائیں علی اس پر پل پڑتا تھا۔ ایسے ہی اس نے ایک دفعہ محکمہ ٹیلی فون کے ایک ملازم کو آہنی سریے سے مار کر جان سے مار دیا تھا۔ بعد میں وہ 2-3 سال بمبئی کے پاگل خانے میں رہا۔ پاگل خانے میں بھی وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہا۔ اس نے سر اور داڑھی کے بال لمبے چھوڑ دیے تھے۔ پاگل خانے کے قاعدے کے مطابق جب بھی اس کے بال موڑنے کی کوشش کی گئی، اس نے زبردست ہنگامہ مچایا اور یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ بعد ازاں مینٹل ہاسپٹل کا ایک اعلیٰ افسر اس کا مرید بن گیا اور اس نے سائیں علی کو مینٹل ہاسپٹل سے رہا کرا دیا۔ یہ کوئی 20 برس پہلے کی بات ہے۔ مینٹل اسپتال سے رہا ہونے کے بعد سائیں علی نہ جانے کس طرح پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستان آ کر اس نے جھنگ کا رخ کیا۔ وہ وہاں 6-7 ماہ مارا پھرتا رہا۔ اس کی یادداشت بالکل ختم ہو چکی تھی، لیکن جھنگ کے گلی کوچوں کو وہ پہچانتا تھا۔ جن لوگوں نے سائیں کو جھنگ کے گلی کوچوں میں گھومتے دیکھا، وہ بتاتے ہیں کہ وہ بار بار چند گلیوں میں سے ہو کر شہر کی مشرقی جانب ایک شارہ پر پہنچ جاتا اور وہاں جا کر رک جاتا، جیسے آگے جانے کا رستہ نہ پا رہا ہو۔ 6-7 ماہ بعد وہی اعلیٰ افسر جس نے سائیں علی کو پاگل خانے سے چھڑایا تھا، پاکستان پہنچا اور اسے اپنے ساتھ بمبئی واپس لے گیا۔ بعد میں یہ اعلیٰ افسر ریٹائر ہو کر فلم لائن میں آ گیا۔ ایک شخص کے توسط سے فلم لائن میں سائیں علی کا چرچا ہوا اور بڑے بڑے لوگ اس کے چرن چھونے بمبئی اسٹیشن پہنچنے لگے۔ انہی دنوں میں اداکار اور ہدایتکار دیو آنند کی ایک بڑی پروڈکشن میں سپورٹنگ رول حاصل کرنے کی میں کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن کسی نے مجھ سے کہا کہ میں سائیں علی کے نیاز حاصل کروں۔ میں نے پہلے بھی سائیں علی کا شہرا سنا تھا۔ ایک شب برقع اوڑھ کر میں ٹیکسی میں بیٹھی اور بمبئی ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ اسٹیشن کے ایک پرانے سے پل کے نیچے ایک کھولی نما تاریک خلا میں چھوٹی سی لالٹین جل رہی تھی۔ یہاں کاٹ کباڑ اور بوسیدہ چھیچڑوں کے درمیان مجھے 2 آنکھیں چمکتی دکھائی دیں۔ یہ اس شخص کی آنکھیں تھیں جس کے پاؤں چھونے اور جھڑکیاں کھانے کے لیے بڑے بڑے لوگ ہفتوں یہاں کے چکر کاٹتے تھے۔ میں ڈرتی ڈرتی سائیں علی کے قریب پہنچی۔ اس نے مجھے دیکھ کر حسب عادت برہمی کا اظہار نہیں کیا۔ حالات سازگار دیکھ کے میں مزید آگے بڑھی اور اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ یہ سائیں علی سے میری پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بعد کئی برس تک کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے بمبئی میں موجود ہونے کے باوجود سائیں علی کا دیدار نہ کیا ہو۔ سائیں علی میرے ساتھ خاص مہربانی سے پیش آتا تھا۔ کہتا تھا، تو اچھی عورت بن جا، میں تجھے اپنی بہو بنا لوں گا۔ وہ اکثر میری چوٹی اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹ لیتا اور ہولے ہولے جھٹکے دیتا رہتا۔ اس کے ساتھ وہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتا تھا۔ ان باتوں میں کبھی سونے کے پہاڑ کا ذکر آتا، کبھی شفیع محمد کا، کہیں ان لوگوں کا جو سفید کپڑے پہن کر ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں اور سائیں کے پاس دور دراز کی خبریں لاتے ہیں۔ سائیں کے ساتھ طویل رفاقت کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ان باتوں میں کچھ نہ کچھ سچائی موجود ہے، جو گمشدہ دولت اور سائیں علی کے حوالے سے کہی سنی جاتی ہیں۔ میں نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بارہا کوشش کی کہ سائیں کی زبان سے کوئی کام کی بات کہلوا سکوں یا کوئی مفید اشارہ مجھے مل جائے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اب تو شاید سائیں کے حافظے سے جھنگ کا لفظ بھی اتر چکا ہے۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ سائیں علی نے بمبئی میں اپنے اولین دن بھنڈی بازار اور محمد علی جناح روڈ کے علاقے میں گزارے ہیں۔
میں کھوج لگاتے ہوئے بھنڈی بازار پہنچی اور وہاں کے بڑے بوڑھوں سے ملی۔ ایسے ہی ایک عمر رسیدہ خوانچہ فروش سے مجھے پتہ چلا کہ شروع میں سائیں علی کی ذہنی حالت اتنی خراب نہیں تھی اور وہ کبھی کبھی سیانوں جیسی باتیں کرنے لگتا تھا، مگر اس کی یادداشت قریباً ختم ہو چکی تھی۔ نہ اسے اپنا نام یاد تھا، نہ یہ پتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ ان دنوں وہ چند فقرے بار بار کہا کرتا تھا: پرانی حویلی کے فرش میں صندوق ہیں، سونے چاندی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے میرے بچے کے ہیں، سارے کے سارے میرے بچے کے ہیں۔ لوگ اس سے پوچھتے کون سی پرانی حویلی؟ وہ کہتا پتہ نہیں۔ لوگ پوچھتے وہ حویلی کس شہر میں ہے؟ وہ کہتا پتہ نہیں۔ کبھی وہ ہوا میں اشارے کرتا اور ناقابل فہم الفاظ لکھتا۔ زیادہ تر لوگ اس کی باتوں کو دیوانے کا خواب سمجھتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ہر وقت اس کی خدمت گزاری میں لگے رہتے تھے اور یہ امید رکھتے تھے کہ وہ انہیں کسی بہت اہم راز سے آگاہ کرے گا۔ یہ صورتحال کوئی 1.5 برس قائم رہی۔ پھر سائیں علی بیمار پڑ گیا اور اس کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس پر محکمہ ٹیلی فون کے ایک کیبل مین کو قتل کرنے کا کیس بن گیا اور وہ پاگل خانے چلا گیا۔ تمہارا سائیں علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ارجمند سے پوچھا۔ میں سمجھتی ہوں قدرت نے اس سے ہوش و حواس چھین کر روحانیت دے دی ہے۔ اس کی نگاہ بہت دور تک دیکھ سکتی ہے اور کبھی کبھی اس کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو حرف بحرف سچ ثابت ہوتی ہے۔ فلم لائن والے اسے گرو کا درجہ دیتے ہیں، اور فلم والے ہی نہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس کے نیاز حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے بمبئی کا رخ کرتے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے صنعت کار، زمیندار اور سیاستدان شامل ہیں۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان صندوقوں والے معاملے میں سائیں علی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی بہت گہرا تعلق۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، انگنت راتوں کی نیند حرام کی ہے۔ اب تو ہر سب کچھ سامنے آ چکا ہے۔ اس وقت بھی جب کسی کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سائیں کا کہا سچ ثابت ہوگا، میرا ایمان تھا کہ سائیں سچ کہہ رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ وہ صندوق موجود ہیں جن کا ذکر بارہا سائیں کی زبان پر آیا ہے۔ تمہاری طرح میں نے بھی بہت سوچا تھا کہ سائیں کا ان صندوقوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس سوال کے سینکڑوں ممکنہ جوابات تھے، لیکن نہ جانے کیوں ایک بات میرے ذہن میں بالکل واضح تھی، اور اتنے برس گزرنے کے بعد آج بھی واضح ہے، اور وہ یہ کہ سائیں علی کے چہرے پر نظر آنے والی چوٹ کا تعلق ان 25 صندوقوں سے براہ راست ہے۔ کیا تمہارے ذہن میں اس سے ملتی جلتی کوئی بات نہیں آتی؟ ارجمند نے مجھ سے پوچھا۔ ارجمند نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ سائیں علی کے چہرے پر زخم کا گہرا نشان دیکھ کر آپ و آپ یہ بات دل میں بیٹھ جاتی تھی کہ سائیں کی ذہنی کیفیت کا ذمہ دار یہی زخم ہے، اور اس زخم کے ڈانڈے کہیں ان صندوقوں سے جا ملتے ہیں جو چٹے پل والی حویلی سے برآمد ہوئے ہیں۔ عین ممکن تھا کہ 25-30 سال پہلے ان صندوقوں کے سلسلے میں ہونے والی کوئی ہنگامہ آرائی ہی اس چوٹ کا سبب بنی ہو۔ میں نے ارجمند سے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے سائیں علی تم سے مخاطب ہو کر میرے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارا مقدر ہے، تمہارا نصیب ہے، اس سے چمٹ جاؤ، اس کے ساتھ رہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں میری کچھ سمجھ میں نہیں آئیں۔ سائیں کی اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ اب دیکھ لو، وہ تمہیں نہیں جانتا، تمہارے نام سے واقف نہیں ہے، نہ ہی اسے یہ معلوم ہے کہ تم وہ صندوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہو جن کے لیے نہ جانے کون کون لوگ کہاں کہاں کی خاک چھان چکے ہیں۔ صرف تمہارا چہرہ دیکھ کر اس نے نصیحت کر دی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور تمہاری ہدایت پر عمل کروں۔ میرا من گواہی دیتا ہے کہ سائیں لوگوں کے اندر بہت دور تک جھانک لیتا ہے۔ وہ چہروں سے دل کی کیفیت بھانپ لیتا ہے، اور جب کبھی موج میں ہو تو اپنی اس آگاہی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وہ میرے من میں بھی جھانک چکا ہے، اسے میری خواہشات کا علم ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پیسہ میری زندگی کی پہلی اور آخری ضرورت بن چکا ہے۔ ایک دم ارجمند پھر غمگین نظر آنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ استاد جہانی، میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا رہی، وہ سب کچھ بھی کہہ رہی ہوں جو انسان صرف اپنے آپ سے کہتا ہے۔ غربت کی کڑی دھوپ دیکھنے کے بعد اب میں خوشحالی کی گھنی چھاؤں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس خوشحالی کی خاطر میں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلی قربانی تو یہی تھی کہ میں نے درجنوں حسین اور دولت مند نوجوانوں کو ٹھکرا کر افراہیم جیسے لالچی مرد سے شادی کی۔ اس کی شادی کی خاطر اپنا کیریئر تباہ کیا، اپنا دھرم تبدیل کیا، اپنے دیش کو خیر بات کہا، اور پھر 2 برس جھنگ کے ویرانوں کی خاک چھانی۔ جھنگ میں بڑی مصیبتیں جھیلی ہم نے۔ میں تفصیل بتانے بیٹھ گئی تو شاید پوری رات گزر جائے۔ جھنگ کے ارد گرد ہم نے مجموعی طور پر کھنڈروں اور حویلیوں کی شکل میں قریباً 24 ایکڑ زمین خریدی اور اس میں کھدائی کروائی۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا کٹھن اور صبر آزما کام تھا، اور ہمیں صرف کام ہی نہیں کرنا تھا،
خود کو بھی نادیدہ خطرات سے بچانا تھا۔ تم خود سوچو، ہمیں شنکر اور عیسیٰ جان جیسے خطرناک لوگوں کو گراں ترین معاوضوں پر بھرتی کرنا پڑا اور انہیں کمیشن وغیرہ کا لالچ دینا پڑا۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ ہم نے یہ کڑوی گولیاں حلق سے اتاریں۔ مجھے وشواس ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کا تعاون حاصل نہ کرتے تو ہماری لاشیں کب کی مٹی کا رزق بن چکی ہوتی۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہارے علاوہ بھی کچھ لوگ اس دفینے کی تلاش میں تھے؟ یقیناً یہی بات ہے، اور وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ شنکر ہی تھا جو ان سے نمٹنے میں کامیاب رہا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہونے والی سنگین کشمکش میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ میں اور افراہیم اپنی زندگی کی طرف سے قطعی نا امید ہو گئے تھے، لیکن پھر تقدیر نے ہمارا ساتھ دیا اور شنکر اور عیسیٰ جان نے بر وقت پہنچ کر حالات کو سنبھال لیا۔ شنکر واقعی ایک کارآمد شخص ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ قابل بھروسہ نہیں۔ میں سمجھتی ہوں اس کی مثال ایک خطرناک ہتھیار کسی ہے۔ یہ ہتھیار حفاظت کا ضامن ہوتا ہے، لیکن جب دشمن کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو موت بن جاتا ہے، جیسے اب یہ ہتھیار افراہیم کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ افراہیم سے تمہاری دوری کی کیا وجہ تھی؟ افراہیم کی خود غرضی۔ میں سچ کہتی ہوں، افراہیم سے شادی کے بعد میرے خیالات میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں نے اسے دل سے اپنا شوہر مان لیا تھا اور سوچا تھا کہ جیون کا سفر ہم اکٹھے طے کریں گے، لیکن وہ مجھے اپنے مقصد کے لیے سیڑھی کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ میں بتدریج اس کے قریب آ رہی تھی اور وہ مجھ سے دور ہٹتا جا رہا تھا۔ تم جانتے ہی ہو کہ ہم نے حویلیوں کو ڈیکوریٹ کر کے بیچنے کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ افراہیم اس کاروبار میں لاکھوں بنا رہا تھا۔ میں اس کی پارٹنر تھی، لیکن اس نے مجھے کبھی حساب کتاب سے آگاہ نہیں کیا۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے، تلاش کے آخری مراحل میں اس نے مجھے کس طرح دھوکہ دیا۔ اس نے مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ چٹے پل والی حویلی میں کام ختم کر دیا گیا ہے، لیکن درون خانہ اس نے کھدائی جاری رکھی اور مجھے اس وقت پتہ چلا جب سب کچھ افراہیم کے ہاتھ سے بھی نکل چکا تھا۔ لیکن وہ تو کہتا ہے کہ تمہاری اور اس کی دوری کا سبب یہ جلال نامی شخص ہے۔ حویلی کے تہہ خانے میں کھدائی کے دوران اس نے شراب پی تھی اور اپنی پرائیویٹ لائف کے بارے میں کافی دیر بولتا رہا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ جلال تمہارا دیرینہ شناسہ ہے اور صرف تمہاری قربت کی خاطر وہ بمبئی سے جھنگ پہنچا تھا۔ ارجمند کے چہرے پر رنگ سا رہلا گیا۔ وہ بولی، شناسائی تک تو تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے افراہیم نے جو کچھ سوچا یا تم سوچ رہے ہو وہ بالکل غلط ہے۔ جلال میرا پسندیدہ خدمتگار ہے، لیکن میں نے اسے کبھی محبوب کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ رجمن اور میرے درمیان اس موضوع پر کچھ دیر گفتگو ہوئی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ہر انسان اندر سے غمزدہ ہے۔ بقول بابا نانک، دکھیا سب سنسار۔ ہر سینے میں محرومیوں کے انبار لگے ہیں اور ہر دل خوچنگ کا ارمانوں کا مدفن ہے۔ ارجمن کا مقصد حیات دولت تھا اور وہ اس کے حصول کے لیے بہت اذیتیں برداشت کر چکی تھی۔ اپنا کریئر، اپنی جوانی اور تمام جمع پونجی وہ سب کچھ اس مہم جوئی پر خرچ کر چکی تھی۔ اب یک طرفہ تماشا یہ تھا کہ اس کی تمام کاوشوں کا صلہ کچھ ایسے لوگوں کو مل گیا تھا جو اس کھیل میں قطعی نوارد تھے، یعنی ہم۔ عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن وہ بے بہا دفینہ ہماری ملکیت تھا جس کی خاطر ارجمن اور پھر اس کے ساتھ افراہیم نے بھی ان گنت راتوں کی نیند اور دنوں کا سکون برباد کیا تھا، سہانے سپنے دیکھے تھے اور حسین و جمیل منصوبے بنائے تھے۔ میں نے اپنی شکستہ رسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ 11 بج رہے تھے۔ اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ اب میرا کوئی ارادہ نہیں۔ سائیں علی کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے اور میں اس حکم سے سرتابی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب میں وہی کروں گی جو تم کہو گے۔ ارجمن بانو، جو تمہارا دل چاہے کرو، لیکن ایک بات ذہن نشین رکھنا، میں ہیرو نہیں ہوں جو محبوبہ کا ہاتھ تھام کر مہمات سر کرتا ہے۔ میں بہت بدنام شخص ہوں اور لوگ یوں ہی بدنام نہیں ہوا کرتے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے زری گل کھڑا تھا۔ وہ بونا باڈی گارڈ مر گیا ہے، خس کم جہاں پاک۔ خوچے، وہ بابو لیاقت صاحب سخت پریشانی میں، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ میں ارجمن بانو سے معذرت کر کے زری گل کے ساتھ باہر آ گیا۔ بابو لیاقت باہر ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ مجھے افسوس ہے لیاقت صاحب، میری وجہ سے آپ کی پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ آپ کی فیکٹری یا آپ کا روزی کا اڈا ہے۔ میری وجہ سے اب یہاں پہ خون خرابہ شروع ہو گیا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جہانی صاحب؟ مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں دوستوں کا دوست ہوں اور ساتھ نبھانے کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لیتا ہوں۔ اگر میں آپ کو متفکر نظر آ رہا ہوں تو اس کا سبب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر کیا سبب ہے؟ آپ نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، میں اس سے عہدہ برآں ہونے کا سوچ رہا ہوں۔
جو ٹرک آپ لے کر یہاں آئے ہیں اس کے پیچھے بہت سے خطرناک لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹرک یا اس کا سامان جلد از جلد پاکستان واپس پہنچ جائے. پھر کیا سوچا آپ نے؟ میں سوچ سے زیادہ عمل کا قائل ہوں. میں آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر کچھ دکھانا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ ارجمند کے آدمی بچی کو لے کر یہاں آئیں، میں اسے دیکھ لوں اور پھر یہاں سے چلیں. ابھی بابو لیاقت نے بات ختم کی ہی تھی کہ فیکٹری کے مین گیٹ پر کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا. چند لمحے بعد میں نے جلال کو ایک سفید ٹویوٹا کار پر اندر آتے دیکھا. کار نے چند گز کا راستہ طے کیا اور پارکنگ میں آ کر رک گئی. کار کی پچھلی نشست پر ایک لڑکی موجود تھی. اس کی عمر قریباً 14 سال رہی ہوگی. وہ بہت ڈری سہمی بیٹھی تھی. یہی وہ بے گناہ بچی رحمانہ تھی جسے 3 روز پہلے ارجمند نے بابو لیاقت پر دباؤ ڈالنے کے لیے اغوا کیا تھا. کار رکتے ہی بچی باہر نکل آئی. وہ ابھی تک اسکول یونیفارم میں تھی. بابو لیاقت بھاگ کر گیا اور اس نے بچی کو گلے لگا لیا. وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی. فرمان علی سمیت بابو کے دیگر ملازمین بھی ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. بابو نے فرمان سے کہا کہ وہ فوراً گھر فون کر دے. اس کے بعد وہ بچی کو لے کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا. ان کی واپسی قریباً 10 منٹ بعد ہوئی. اب وہ بہت حشاش بشاش اور چاقو چوبند نظر آتا تھا. یوں لگتا تھا کہ بچی کی بازیابی کے بعد ایک بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہے. جہانی صاحب، ہمیں اس شہر سے باہر جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ 3-4 گھنٹے تک لگ جائیں. آپ ایک بار اپنے قیدیوں کی بندشیں وغیرہ اچھی طرح دیکھ لیں. یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں کوئی ہنگامہ کھڑا ہو. میں نے کہا، آپ بے فکر رہیں، اب کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوگا. ہاں، بونے باڈی گارڈ کی لاش کا مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے اسے کہیں ٹھکانے لگا دوں. بے فکر رہیں، سمجھے ٹھکانے لگ گئی لاش. اس نے تھوڑی دور واقع بڑی بڑی بھٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور دھیمے لہجے میں کہا، ان میں سے ایک بھٹی ہم تھوڑی دیر کے لیے دہکا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بھٹی مرنے والے کے لیے اچھی قبر ثابت ہوگی. میں نے چونک کر بابو لیاقت کی طرف دیکھا. ان لمحات میں مجھے وہ ایک جیدار شخص نظر آیا جو بظاہر سرد مزاج نظر آتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر خطرات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے اور ہر کٹھن کام کر گزرتا ہے. نہیں لیاقت صاحب، میں آپ کو مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. پلیز آپ ان معاملات میں اور ملوث نہ ہوں. اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے میرا بازو تھاما اور مجھے لے کر اپنے دفتر کی طرف چل پڑا. شاہجہان صاحب، ہمیں تھوڑی سی مہم جوئی کرنا پڑے گی. ہمیں بارڈر کی طرف جانا ہے. ظاہر ہے اپنے اصل حلیے میں ہم نہیں جا سکتے. وہ سامنے ٹریکٹر ٹرالی دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ مٹی ڈھونے والی ٹرالی ہے. فیکٹری میں استعمال کے لیے خاص قسم کی مٹی مجھے دور دور سے منگوانی پڑتی ہے. یہ ٹرالی پرسوں فضلکا کی طرف سے مٹی لے کر آئی تھی. دوبارہ کرفیو لگنے کی وجہ سے یہیں کھڑی رہ گئی. ایک ڈرائیور اور 3 مزدور بھی ٹرالی کے ساتھ ہیں. میں نے سوچا ہم اپنے اسٹیٹس سے تھوڑا نیچے اتر کر اس ٹرالی میں سفر کریں تو بڑی آسانی رہے گی. میرا مطلب ہے کہ مزدوروں کے بھیس میں. میرا اسٹیٹس تو خیر پہلے بھی کچھ ایسا بلند نہیں ہے. ہاں، آپ کی بات اور ہے. وہ ہنسنے لگا. آپ کا رنگ گورا ہے. دھوپ میں مٹی کھودنے اور ڈھونے والے ذرا سانولے ہو جاتے ہیں. میرا تو خیال ہے آپ ڈرائیور ہی بن جائیں تو بہتر ہے. لیکن اگر راستے میں کوئی پوچھ گچھ ہوئی تو ڈرائیور ہی سے ہی ہوگی نا. میں نے نکتہ اٹھایا. بابو لیاقت نے میرے اس نکتے کو تسلیم کیا اور اقرار میں سر ہلانے لگا. اسی دوران آفس میں فون کی گھنٹی بج اٹھی. ہم اس وقت آفس کے دروازے پر پہنچ چکے تھے. بابو لیاقت نے آگے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا. دوسری جانب سے آنے والی آواز سن کر اس کا رنگ بدل گیا. وہ ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر بولا، آپ ہی کا فون ہے. وہی وچن صاحب ہیں، گنڈارا پور گاؤں سے. اس نے مجھے ریسیور تھما دیا. ہیلو. دوسری جانب سے صفدر کی جانی پہچانی آواز سنائی دے رہی تھی. ہاں بھائی، میں نہال بول رہا ہوں. کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، بس آپ کو ایک اطلاع دینی تھی. صفدر کے لہجے میں اس بار کافی سنجیدگی تھی. ہاں کہو. آپ پروگرام کے مطابق 6-7 بجے پہنچ رہے ہیں نا؟ ہاں، واحگرو نے چاہا تو پہنچ رہے ہیں. بس یہی یاد دہانی کرانی تھی. دراصل ہم زیادہ دیر سامان یہاں نہیں رکھ سکتے. 6 بجے تک ہمیں ٹھکانہ خالی کرنا ہوگا. بلکہ اچھا ہے کہ آپ تھوڑی دیر پہلے ہی آ جائیں. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا. ویسے خیریت تو ہے نا؟ بالکل خیریت ہے استاد، پریشانی کی کوئی بات نہیں. کوئی اور بات؟ بس میں انتظار کروں گا. رب رکھا. اس کے ساتھ ہی یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. بابو لیاقت میرے پاس ہی کھڑا یہ گفتگو سن رہا تھا. کہنے لگا، اب تو ہمارا جلدی نکلنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے.